پانچویں رکوع میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھیں بھرپور دی ہیں، مادی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں، اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان مادی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے، اس کا توکل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے۔ ایک دوسرا شخص دنیاوی اعتبار سے مرفع الحال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے۔ وہ اس دولت مند آدمی کو کوئی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اسے بہت تلخ جواب دیا، میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوں، چہیتا ہوں، تم جوتیاں پٹخار رہے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے تم واعظ بھی کہو۔ لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سارا بندوبست ٹھیک کیا ہوا ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا، اور پھر وہ اپنے ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، کف افسوس ملتا رہ گیا، اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور الہہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک، مادی اسباب و وسائل پر اتنا تکیہ ہو جائے، اتنا توکل ہو جائے، اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے، مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے، اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توکل میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے۔ تو یہاں گویا کہ اس نے ان مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ اس دور میں بت پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے، اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں؟ اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے، چاند تک ہم اتر آئے ہیں، اب چاند کو کون پوجے گا؟ یہ جو اب ساری جو ہے اب جو پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے، اس کا ایک شرک ہے۔ تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ رکوع اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے۔ تو شرک کون سا کیا اس نے؟ وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توکل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا، یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ، ان کے لیے بیان کیجئے دو اشخاص کی مثال۔ جعلنا لأحدهما جنتين من عناب، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے، وحففناهما بنخل، اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے۔ اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں، اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے مابین جو اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں۔ وجعلنا بینہما زرعا، ان کے درمیان کھیتی بھی تھی، یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں، اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، سال بسال پھل آ رہا ہے، سال ہر سال ہو گئے، ہر سال پھل آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے، بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دائم ہے اور قائم ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی، آب پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے میوے بھی تھے، یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے پھلا ہوا اس وقت، انگور بھی ہیں اور کھجور بھی جو ہے درخت جو ہے لدے ہوئے ہیں۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نزدیک جو زیادہ راجح ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی۔ جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتی ہے، تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں۔ اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کانا لہو ثمر، اس کے بیٹے بھی تھے، اولاد بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا، میرے بازو بھی بہت ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،
اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے۔ کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سلب نہ کر لے؟ دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی، کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئیں تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچے۔ یہ گویا کہ سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں۔ پھر میں نے یہاں پہ آبپاشی کا نظام ہے، میرے نہر چلی ہوئی ہے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی، ہاں ڈھکوسلے سے ہیں، کچھ بڑوں سے سنا تو ہے۔ اور یہ کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں لازماً ملے گا بہت بہتر لوٹ کر۔ اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا، اللہ کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چہیتا ہوں، لاڈلا ہوں، یا اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں، سارا اس کا بندوبست کیا ہے، تو یہ میری جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے وہاں پٹخارو گے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا، لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا۔ قال له صاحبه، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور ان سے گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پانی کی گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اب یہاں نوٹ تجھے کفر کون سا کیا؟ یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو، اور رب کے ساتھ اس نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے۔ اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اب اقرار کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے۔ لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف منظر جو ہے بڑا دل خوشکن منظر ہے، تو کہتا ما شاء اللہ۔ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ما شاء اللہ، یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ ہی کی ہے، در حقیقت یہ دین ہے اس کی، اسی کی عطا ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے، ویرسل علیہا حسبانا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ جو ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے۔ اور یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے، وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، یہ چشمہ خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے، تو یہ باغ خود بخود اجڑ جائے گا۔ یہ سارے امکانات ہیں، مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں، جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے، ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکنا چور کر دے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، معلوم ہوتا جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا، جو اللہ کا دوست تھا، اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے، جس کو تانا دیا اسے انا خیر من انا اکثر منک مالا و ولدا، تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا من عادى لي وليا فاذنته للحرب، تو
تو ایک حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے، اور فارسی کا ایک شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، کسی صاحب دل کے جو دل کو ٹھیس لگتی ہے، درد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، صاحب دل ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے، تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، قومیں بڑی رسوا ہو جاتی ہیں کسی ایک اللہ والے کی کہ دل جو ہے اس کی دل کو اگر تکلیف پہنچے تو وہی تب اس ہمارے ہی اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا، باغ بھی ختم ہوا، اولاد بھی ختم ہوئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں کفِ افسوس ملنا۔ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، محنت کی تھی، کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں، باغ کو اس نے لگایا تھا، کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا۔ ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریاں کے اوپر، کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں، وہ سب اوندھی پڑی ہیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اب یہ کون سا شرک ہے؟ اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی کا ذکر نہیں ہے، کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا، آج کی ہماری ذہنیت جو ہے پوری کی پوری اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت، کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے، کس سے انتقام لے، سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے، سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے۔ یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ۔ والی کہتے ہیں حاکم کو، مالک کو والی، والی سے ولایا بنتا ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست، پشت پناہ، اور اس سے ولایا بنتا ہے، ولایت باہمی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ۔ اور والی ہونا کسی کا، فلاں ملک کا والی فلاں تھا، یعنی وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، تو یہاں کی بادشاہی، یہاں کا اختیار، هنالک الولایۃ للہ الحق، کل ولایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا، اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے۔